जाने तमन्ना तू जनू मेरा अनुष्का खां किस नंबर 14। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो सब तक पहुंच सके। जैसे ही जरदान शाह ने अपनी पोरों पर हल्दी लगाई, हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही अरीसे की एक चीख बुलंद हुई। चीखने की वजह अंधेरे से ज़्यादा जरदान शाह था जो इसके बिल्कुल पास बैठा था। आजकल जरदान शाह का डर इसकी नस नस में बसा हुआ इसकी सांसें रुकने की वजह बनता था। अरीसे अंधेरे में हुदैबिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अरीसे रिलैक्स, डोंट प्रिटेंड लाइक अ किड। जरदान शाह ने अरीसे को इधर उधर बेचैनी से हाथ मारते उठने की कोशिश करने पर घबराते हुए अंधेरे में घूरा। हुदैबिया जो अरीसे की चीख पर इसकी तरफ बढ़ने लगी जब किसी ने इसकी कलाई को पकड़ते स्टेज कि एक तरफ खींचते गर्दन में हाथ डाले कुछ ही सेकंड में इसकी सांसों को बेदर्दी से बंद किया था। हुदैबिया ने बेख्तियार खुद को बचाने के लिए अपने नाखूनों को दबाव सामने वाले की गर्दन पर डाला तो दूसरी तरफ से भी इसके नर्म और नाजुक होंठों पर शिद्दत बढ़ाते इसकी सांसों को इनहेल करने के अमल में तेजी आई। हुदैबिया अरहाम शाह की गर्दन पर अपने नाखूनों से काफ़ी गहरी खराश डाल रही थी ताकि अरहाम इसे छोड़ दे। वो लोग इस वक्त बहुत से सारे लोगों के सामने थे। अगर लाइट आ जाती तो इससे आगे हुदैबिया सोच भी ना पा रही थी। मेरी तरफ से साले साहब को थैंक्स बोल देना। आखिरकार इसकी सांसें रुकते महसूस कर अरहम शाह ने हुदैबिया पर तरस खाते इसके निचले लाभ पर अपने दांत गाड़ते इस पर गहरा जख्म देते अपनी गर्दन के जख्मों को बदला लिया और हुदैबिया के गीले शबनम होंठों से दूर होते इसे अपने सीने में भींचे इसकी कान में सरगोशी की और स्टेज की पिछली साइड पर ही गायब हो गया। जबकि हुदैबिया वहीं सहारा लिए खड़ी गहरे सांस भरते अरहाम की बात की वजह सोचती बेहोश होने की तरफ थी। हुदैबिया प्लीज़ फ्लैश ऑन करना। अरीसे ने अंधेरे में हुदैबिया की तरफ देखने की नाकाम कोशिश करते रूहान से लहजे में कहा। लॉन में बैठे कुछ लोगों ने फ्लैश ऑन तो की थी लेकिन स्टेज फासले पर होने की वजह से यहाँ अभी भी गहरा अंधेरा था। हुदैबिया अरीसे डर से लरस रही थी जब जरदान शाह को इसकी ऐसे एटीट्यूड पर जी भर के गुस्सा आया जिसे ऐसा लग रहा था जैसे जरदान इन चंद मिनट से अब तक लाइट नहीं आती इसके साथ क्या कर जाए। अरीसे शाह का यही रवैया जरदान शाह के जज्बों को बिना किसी रिश्ते के बागी बना रहा था। अरीसे शाह, अगर मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो ना चाहते हुए भी कोई गलत हरकत कर दूंगा सबके सामने, फिर बैठी रोती रहना। जरदान शाह ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते नरमी से अपनी पोरों पर लगी हल्दी अरीसे के गालों पर लगाते बिल्कुल इसके पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते अरीसे को एहसास करवाया कि वो इसके कितने करीब है। अरीसे ने अंधेरे में जरदान के चेहरे को छूकर दूर करने की कोशिश की तो जरदान शाह ने इसकी कलाई को पकड़े अपने हाथों पर मौजूद हल्दी इसके हाथ पर लगाते किसी ट्रांस की कैफियत में वही हाथ अपनी गर्दन पर नरमी से रख किया तो अरीसे को अपने पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। अरीसे ने जल्दी से अपना हाथ खींचा। मेरी जान, हल्दी मुबारक हो। जरदान शाह ने अरीसे के चेहरे को अपने हाथों में लेते अपनी गाल इसके गाल से नरमी से सहलाते इसके माथे पर अपने होठों का लम्हा छोड़ते फ़ौरन स्टेज से उतरा क्योंकि अब लॉन से फ्लैश लाइट लिए अब दिशा स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। ऑन का तो जरदान शाह ने अंदर की तरफ बढ़ते एसार को मैसेज किया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद अरीसे के अलावा सब लाउंज में बैठे थे जब मुलाजिम ने अहमद शाह के आने की इत्तला दी। सब लोग एकदम परेशान हुए क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो सब मेहमानों के साथ घर के लिए निकले थे। इनको यहाँ ही भेज दो। फरकान शाह ने किसी अनहोनी के डर से मुलाजिम को फ़ौरन से कहा। अहमद साहब कुछ ही देर बाद लाउंज में दाखिल हुए। लाउंज में सबको मौजूद देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। अपनी सारी ज़िंदगी में आज तक इतना कठिन वक्त नहीं आया था इन पर जो आज अपने बेटे असफर की वजह से देख रहे थे। वो खामोशी से सलमान साहब के बराबर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद भी जब वो कुछ न बोले तो सलमान साहब की जैसे बस हुई। अहमद, सब खैर है। अपने दोस्त की खामोशी पर सलमान साहब का दिल भी घबराने लगा था। सलमान, क्या तुझे पता है आज असफर फंक्शन पर क्यों नहीं आया था? अहमद साहब ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए ज़मीन पर देखते सलमान साहब को मुखातिब किया जबकि रहाम, हज़ार, अरियान, कयान ने इकट्ठे जरदान शाह की तरफ नजरें उठाई जिसने नज़रों से ही इन्हें रिलैक्स रहने का बोला। हाँ, तूने ही बताया इसे अचानक बहुत अहम मीटिंग के लिए कराची जाना पड़ा। सुबह की फ़्लाइट से आ जाएगा। सलमान साहब ने बड़ी मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल किया क्योंकि अहमद साहब ने इन्हें फ़ोन करके यही बताया था फंक्शन पर आने से पहले।
میں نے جھوٹ بولا تھا۔ احمد صاحب نے ابھی بھی زمین کو گھورتے سب سے نظریں ملائے بغیر ہچکچاتے کہا، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی احمد بھائی؟ فرقان نے ذرا تحمل سے پوچھا، کیونکہ اصفر نے عریضے سے شادی پر منع کر دیا ہے۔ احمد نے لاؤنج میں موجود 5 لڑکوں کے علاوہ سب لوگوں کے سروں پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب شادی سے منع کر دیا ہے؟ احسان صاحب سب سے پہلے ہوش میں آتے ایک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چلا کر بولے۔ دوسری طرف سب عورتیں آنے والے حالات کو سوچ کر کانپ رہی تھیں۔ احمد انکل پلیز کھل کر بتائیں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ فاض شاہ نے احمد کی طرف دیکھتے سخت الفاظ سے کہا، کیونکہ احمد شاہ کی بات سنتے فاض شاہ جیسے ٹھنڈے مزاج کے بندے کی رگیں بھی غصے سے تن گئی تھی۔ آج شام احمد فنکشن پر آنے سے کچھ دیر پہلے کسی ضروری کام کا بولتا نکلا تھا۔ اس کے نکلنے کے کوئی گھنٹے بعد اس کا میسج آیا کہ وہ عریضے سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی کلاس فیلو نیلا کو پسند کرتا ہے۔ احمد شاہ نے اپنے جھکے کندھوں سے سب کو بتایا۔ ارحام شاہ نے اپنے کمینے یار سلطان شاہ کی طرف دیکھا، جس نے یونیورسٹی کی اس لڑکی کا چن کر نام لیا تھا میسج میں، جو سچ میں اصفر احمد کی دیوانی تھی۔ کبھی یہ سب کیا بکواس ہے احمد شاہ؟ اس بار فرقان شاہ بھی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ سلمان شاہ ابھی تک بالکل خاموش تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سب سے۔ احمد شاہ نے اپنے جگری دوست کی طرف دیکھا، جسے شاید آج وہ آخری بار دیکھ رہے تھے۔ واہ احمد بھائی، آپ کا جواب نہیں۔ ہمیں اور ہماری بیٹی کو ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل کر آپ ایک معذرت کا لفظ بول رہے۔ احسان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اصفر احمد کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ احمد بھائی، اگر اصفر کسی کو پسند کرتا تھا تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرقان صاحب نے بھی ہارے ہوئے لہجے سے کہا، اس نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ اگر بتاتا تو ہم اس پر زبردستی کیوں کرتے؟ احمد، اصفر اس وقت کہاں ہے؟ سلمان شاہ نے پہلا سوال کیا۔ پتہ نہیں، احمد صاحب نے تھکے لہجے سے کہا۔ کیا مطلب وہ گھر واپس نہیں آیا؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا وہ کسی مشکل میں ہو اور اس کے موبائل سے کسی نے میسج کیا ہو۔ سلمان صاحب نے اپنے سے کچھ فاصلے میں بیٹھے سلطان شاہ پر اپنی نگاہیں گاڑتے کہا، کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ پھر بھی تم میری اس سے بات کرواؤ، میں پوچھتا اس سے۔ سلمان شاہ نے سلطان شاہ پر نظریں جمائے دوبارہ احمد شاہ کو مخاطب کیا، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ احمد شاہ نے بے بسی سے کہا۔ احمد شاہ کی بات سنتے سلمان شاہ نے فوراً اپنے کمشنر دوست کو فون کیا۔ ہیلو، ہاں شاہد یار، کیسا ہے تو؟ شکر اللہ کا، کمشنر شاہد ملک نے فوراً جواب دیا۔ آج تجھے مجھ غریب کی کیسے یاد آ گئی؟ تجھ سے ایک کام تھا۔ سلمان شاہ نے اپنے دوست سے مدعے کی بات کی۔ ارے تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تو حکم کر۔ میں تجھے ایک نمبر بھیج رہا، اسے ٹریس کروا کے بھیج مجھے جلدی سے جلدی۔ سلمان شاہ، جو حکم جناب، ابھی 5 منٹ تک مل جائے گی ساری انفارمیشن۔ اور سنا بیٹی کی شادی کی سب تیاریاں ہو گئی؟ شاہد ملک نے اپنائیت سے پوچھا۔ ہاں شکر اللہ کا، سب ہو گیا۔ کل مہندی پر تو نہیں، پر رات پر میں اور تیری بھابھی ضرور آئیں گے، شاہد ملک نے شائستگی سے کہا۔ میں منتظر رہوں گا، سلمان شاہ نے صبر کے کڑے مراحل سے گزرتے کہا۔ ضرور، چل اب رکھ، میں بھیجتا تجھے ساری انفارمیشن۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سلمان شاہ نے بھی جلدی بائے بول کے فون رکھا۔ ہزار، کیا کوئی اس نام کی لڑکی تم لوگوں کی یونیورسٹی پڑھتی تھی؟ فرقان شاہ نے اپنے بیٹے ارحام کی بجائے ہزار سے پوچھا، تو ارحام پہلو بدل کے رہ گیا۔ پچھلے 2 سال میں اس نے سلطان کی خاطر بہت کچھ کھویا تھا، سب میں ایک اس کے والد کا بھروسہ بھی تھا۔ جی بڑے پاپا، ایسی ایک لڑکی سلطان بھائی لوگوں کی کلاس فیلو تو تھی، اور اکثر وہ اصفر بھائی لوگوں کے گروپ میں ہی ہوتی تھی۔ ہزار، سلطان، ارحام ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے تھے۔ ہزار ان دونوں سے جونیئر تھا، اس لیے فرقان صاحب نے بھی سلمان شاہ کی طرح کنفرم کرنا چاہا کہ کہیں اس سب میں ان کے صاحبزادوں کا تو ہاتھ نہیں۔ احمد انکل، ایک بار دوبارہ کال کریں اصفر کو، فاض شاہ نے اپنی کنپٹی مسلتے کہا۔ سب گھر والے اس وقت عجیب پریشانی میں گرے تھے۔ آمنہ شاہ کے تو آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ احمد شاہ نے اپنا موبائل نکالے تھکے تھکے دوبارہ اصفر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ 3-4 بیل بعد اسپیکر سے اصفر کی آواز ابھری تو گھر کے 5 لڑکوں کو زبردست شوق لگا، جبکہ باقی سب گھر والے تھوڑے ریلیکس ہوئے۔ اصفر، تم کہاں ہو اس وقت؟ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے میسج پر؟ احمد شاہ نے ایک ہی سانس میں اصفر سے سارے سوال کر دیے۔ بابا، میں اس وقت لاہور ہوں، اصفر نے جواب دیا۔ کیوں؟ بابا سوری، لیکن میں عریضے سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نیلا سے پیار کرتا ہوں۔
تو اسفر احمد تمہیں شادی سے ایک دن پہلے یہ سب یاد آ رہا ہے؟ ریحان شاہ نے احمد شاہ کے ہاتھ سے موبائل لیے سخت لہجے سے کہا۔ سوری بھائی، لیکن انیلا کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، اس لیے ہم نے اپنے والدین کی ماننے کا فیصلہ کیا۔ ماما بابا نے عریسے سے شادی کا پوچھا، میں نے ہاں کر دی، لیکن جب یہ انیلا کو پتہ چلا کہ میں شادی کر رہا، اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ سوری، لیکن میں عریسے کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کا موبائل آف تھا۔ سوری بابا، لیکن اب میں انیلا سے نکاح کر کے ہی آؤں گا کیونکہ اس کی فیملی مان گئی ہے۔ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اپنی محبت کے آگے مجبور ہوں۔ بابا، میں 2 دن تک گھر آ جاؤں گا، مما کا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ ساتھ ہی موبائل کی ٹوں ٹوں سنائی دینے لگی۔ اتنے بڑے لاؤنج میں اتنے لوگوں کے بیٹھے موت سناٹا تھا۔ زدان، ارحام، ہزار، کیان اور آریان سب اسفر کی آواز اور الفاظ سنتے پریشان سے تھے۔ اسفر احمد سے بات کر کے سلمان شاہ کو بھی جو شک تھا کہ شاید یہ سب زدان کا کیا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہیلو، سلمان شاہ کے موبائل پر شاہد ملک کی کال آئی تو انہوں نے فوراً اوکے کرتے بولا، ہاں یار، کیا انفارمیشن ہے؟ ہاں یار، یہ نمبر اس وقت لاہور کے کسی ہسپتال میں ہے جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہے۔ اس سے پہلے یہ اسلام آباد میں ہی تھا، شام کو یہ اسلام آباد سے نکلا تھا لاہور کے لیے۔ نمبر کی انفارمیشن بھی نکلوا دی ہے، وہ بھی تجھے سینڈ کر دیتا۔ شاہد ملک کو نمبر سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کے ہونے والے داماد کا نمبر ہے، اس لیے اس نے زیادہ خریدنا مناسب نہ سمجھا۔ یار، کسی بھی طرح کی مدد چاہیے ہو بلا جھجک بول سکتا تو، شاہد ملک نے مخلصانہ لہجے سے کہا۔ ضرور، بہت شکریہ یار تیری اتنی مدد کے لیے۔ سلمان شاہ نے فون بند کرتے اپنا سر صوفے کی بیگ پر رکھے آنکھیں موند لیں۔ سلمان، یار احمد، ابھی تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ سلمان شاہ نے ان کا ہاتھ جھٹکتے کہا۔ سلمان، میں احمد کا چھوٹا بھائی سے بات کی ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی عریسے سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ احمد شاہ نے ڈرتے ڈرتے سلمان شاہ سے وہ بات کہی جس کے لیے وہ اس وقت یہاں آئے تھے، کیونکہ شادی میں ایک دن باقی تھا اور دونوں خاندانوں کی عزت کا معاملہ تھا۔ جبکہ احمد شاہ کی بات سنتے زدان شاہ نے اپنی دونوں مٹھیاں زور سے بھینچی تو ارحام نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ احمد بھائی، آپ کو لگتا ہم اپنی بیٹی اب آپ کے خاندان میں دیں گے؟ لیکن بس احمد، سلمان شاہ نے ایک دم ہاتھ کھڑا کیے اپنے سرخ آنکھوں سے احمد شاہ کو روکا۔ آج سے تمہاری اور ہماری دوستی ختم، اور رہی رشتہ داری کی بات تو وہ اب ہونا ناممکن ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ سلمان شاہ نے احمد شاہ کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ احمد شاہ بنا کوئی لفظ بھی بولے جھکے کندھوں سے باہر نکل کے جہاں ان کا ڈرائیور کب سے انتظار کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ فرقان شاہ نے سلمان شاہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ان کے قدموں میں بیٹھتے کہا۔ بھائی، فرقان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، عریسے کی شادی اسی دن اسی شان سے ہوگی۔ میں اپنے بیٹے ہزار کے لیے آپ کی بیٹی عریسے کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ احسان صاحب نے سلمان شاہ کے دوسرے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے عاجزی سے کہتے۔ لاؤنج کی چھت زدان شاہ اور رضا شاہ پر بے حد وقت گرائی تھی۔ ابھی جاری ہے۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیے کہ احسار مانے گا اپنے والد کی بات اور اپنے دل کی نئی نئی محبت قربان کرے گا، یہ زدان شاہ کی ضد کے آگے سب ہار جائیں گے۔ اس کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ تب تک پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔